بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، یہ بیان مرجع ہے، کیوں مانگ رہا ہوں؟ انی خفت الموالیہ، بے شک میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں رشتہ داروں سے۔ کس من ورائی کا معنی لکھا ہے موتی جلالین، میرے جینے کے بعد، ہاں میرے جینے کے بعد۔ من ورائی کا کیا معنی کرو گے؟ میرے جینے کے بعد، بس ڈھیلے ہو گئے میرے۔ اور روح المانی کا بالا ہے فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ بِإِجْمَاعِ مَنْ عَلِمْنَا مِنَ الْمُفَسِّرِينَ مِنْ بَعْدِ موتی۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں جن کا ہمیں اجماع معلوم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ من ورائی من بعد موتی، میرے بے ادبی نہ ہو جائے، ہاں بے ادبی، موتی میری موت کے بعد۔ اور شیطان پارٹی کیا کہتی ہے؟ موت کی نسبت نبی کی طرف نہ کرنا۔ ایک مولوی کی تقریر ہے، یادگار خطبات دیکھنا، اس میں کہتا ہے اللہ تو کہہ سکتا ہے انک میتن، تم مماتی کیوں کہتا ہے؟ مماتی کیوں کہتا ہے؟ اللہ تو کہہ سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو من ورائی، میرے مرنے کے بعد، خفت الموالی، یہ خیال کرنا ہے کیا مطلب ہے خفت الموالی؟ اوپر لکھا ہے مدارک کا والا این یغیر الدین، این یغیر الدین، مجھے اس چیز کا فکر ہے میرے توحید کے مرکز کو خراب نہ کر دیں، جیسے اکثر صاحبزادے خراب کرتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے خلف من بعدہم خلف، آگے آ رہا ہے صاحبزادوں کی چھترول، انہوں نے مراکز توحید کو برباد کیا۔ تو حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ جو میرے رشتہ دار ہیں یہ کچھ گڑبڑ لگ رہے ہیں، یہ میرے مشن توحید اور مرکز توحید کو خراب کر دیں گے، اس لیے تجھ سے بیٹا مانگ رہا ہوں جو تیری توحید کا داعی ہو، میرے مشن کو آباد رکھے۔ یہ میں نے بات کر دی، ذرا توجہ کرنا۔ یہ ابھی شیعہ کی پریڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد میرے مال کا وارث بنے۔ حضرت زکریا اپنی جائیداد کے لیے بیٹا مانگ رہے تھے، جائیداد کے لیے نہیں مانگ رہے تھے۔ انی خفت الموالیہ، آگے قرآن خود بولے گا، اس لیے مرکز توحید، مشن توحید، اس کے بارے میں مجھے خطرہ ہے۔ ہمیشہ اسی طرح اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جتنے بھی موحدین تھے اور توحید بیان کرنے والے تھے، ان کے صاحبزادوں نے ان کی گدیوں کو بیچا اور مسئلہ توحید سے غداری کی۔ آج جو بڑے بڑے دربار تمہیں نظر آ رہے ہیں، ان کے پہلے لوگ وہ مباحث تھے، جو پچھلے آئے انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی طرح ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، ان کا درس پوری دنیا پہ پہنچ گیا، لیکن گدی تعویذوں سے بھری ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ حضرت زکریا اس لیے مانگ رہے ہیں اللہ سب صاحبزادوں کو توحید پہ استقامت دے دے، ورنہ آج بھی ہمارے مراکز تباہ صاحبزادوں کی وجہ سے ہیں۔ بورڈ اشاعت التوحید کا لگا ہے اور نیچے صلیبی بیٹھا ہوا ہے، نیچے غداران اشاعت بیٹھے ہیں، مراکز میں مفتی بھی بدتی ہے، شیخ الحدیث بھی بدتی ہے اور مدرس بھی بدتی ہے۔ اوپر اشاعت التوحید کا بورڈ لگا ہوا ہے، چندے اشاعت التوحید کے آ رہے ہیں، اور طالب علم اشاعت والے بیچارے سادے کہتے ہمارے اکابر کے مرکز ہیں،
اپنے طالب علموں کو بھیج دیتے ہیں چلو جائیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کٹر بے دین بن کے آتے ہیں، ان کا ذہن اشاعت کے خلاف ہوتا ہے۔ آج اکثر مساجد جتنی بھی جا رہی ہے اشاعت و توحید سے، اس کی یہی وجہ ہے کہ اشاعتی لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر کا مرکز ہے، اور اندر جو تعلیم ہے وہ نری شرک اور بدعت کی، اور اول تو اشاعتی ملتا ہی کوئی نہیں، اور بیٹھا ہے کوئی جامع امدادیہ کا اور کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، نہیں تو کم از کم کراچی کا پانی لگا ہوا ضرور ہے۔ اب ان کے دل بیمار ہیں، اوپر سے بورڈ، کئی تو بے ایمان کھل کے کہتے ہیں کہ ہمارا اشاعت سے تعلق نہیں ہے، اور ہمارے شیخ کے مرکز میں ایک شیطان ہے، وہ وہاں بیٹھ کے شیخ کا مذاق اڑاتا ہے، وہاں بیٹھ کے، اور شیخ کے مسائل کا اب بھی وہ موجود ہے اس مرکز میں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب صاحبزادے مسئلہ توحید سے غداری کریں گے تو پھر مسئلہ پورا مشن ویران ہوگا۔ آپ ذرا دیکھ لیں، یہ پورا ایریا حضرت شیخ القرآن سے پوری دنیا نے توحید سے سیکھی ہے۔ آج پنڈی، اٹک اور یہ ہری پور تک چلے جائیں، درمیان میں کوئی باہر سے آیا تو آیا، آپ کو مسئلہ توحید کا نام و نشان بھی نہیں مل رہا۔ سارے گئے، مراکز گئے، مساجد گئی۔ آج اگر کہیں توحید کا درس دینا ہو تو مولوی ڈرا ہوتا ہے، اس مولوی کو بلانا۔ پچھلے دنوں میں باغ کینٹ کے پاس گیا، وہاں اتنا مولوی سارے جمع ہو گئے، پتہ نہیں کیا رہ بنڈی بھی دیگر بھی، سارے ایک کا، اور جو کہتے ہم اشاعتی ہیں وہ بھی جمع ہوئے۔ صرف 2 لڑکے تھے، انہوں نے درس رکھا، سب نے مخالفت کی کہ یہ مولوی نہ آئے، یہ اپنی اپنی، لیکن اللہ کے فضل سے وہاں 2 گھنٹے سے زیادہ درس ہوا، اور عوام اتنی آئی کہ ان کے جلسوں میں بھی نہیں آتی، وہاں لوگ بھی جمع ہوئے اور مسئلہ الہ بیان ہوا۔ وہ لوگ کہتے خدا کی قسم ہم نے شیخ القرآن کے بعد پہلی دفعہ یہ توحید والا مسئلہ سنا ہے، مولویوں نے سنایا ہی نہیں، اور یہ ان کی حالت ہے، نہ سنانے دیتے ہیں اور نہ سناتے ہیں۔ تو یہ توحید کے غدار ہیں اور مشن کے غدار ہیں، جنہوں نے بورڈ لگایا چندے کھانے کے لیے اور لوگوں کو برگلانے کے لیے۔ اوپر اشاعت التوحید کا بورڈ ہے اور نیچے سارے وہ صلیبی جو صلاح الدین ایوبی کے دور میں تھے، صلیبی سرداران، یہ سارے وہ صلیب کے پجاری اور شرک و بدعت کے نمائندے۔ تو ان بورڈوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت زکریا اسی لیے دعا کر رہے تھے، انی خفت الموالیہ من ورائی بقد کانت امراتی عاقرن، اور تاکہ وکانت اور ہے امراتی میری بیوی عاقرن بانجھ، میری بیوی شروع سے بانجھ ہے۔ اب ذرا دیکھ رہے، فہب لی من لدنک، ہیبہ چا کر مجھے، ہب لی ہیبہ کر دے۔ ہیبہ اس عطیہ کو کہتے ہیں جس کا عوض نہ ہو، ہیبہ اس بخشش کو کہتے ہیں جس کا بدل نہ ہو، جس کا عوض نہ ہو۔ حضرت زکریا کہتے ہیں فہب لی، مجھے ہیبہ چا کر میرا اللہ، ہیبہ کر دے۔ یہ ہوتا ہے مانگنے کا طریقہ، ہب لی ہیبہ کر دے، من لدنک، من لدنک کا معنی لکھا ہے اختراء منک بلا سبب، من لدنک کا معنی اللہ میرے اسباب تو نہیں ہیں، تو ما فوق الاسباب دینے والا ہے۔ تو کیا ہے؟ ما فوق الاسباب دینے والا ہے۔ نیچے عبارت نصب ہی کی ہے، اختراء من کا بلا سبب، بلا سبب کو ما فوق الاسباب کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہاں، یہ تحت الاسباب فوق الاسباب، یہ میری نہیں تقسیم، یہ علامہ صاحب مدارک ہے۔ اختراء من کا بلا سبب، اللہ میرے اسباب تو نہیں، کیسے نہیں؟ واہن العزم
منی، یہ بھی اسباب ختم ہو گئے. بشتال الراسو شیبا، اسباب ختم ہو گئے. وکانت امراتی آکرن، اسباب نہیں. سبب جوانی ہے، سبب صحت ہے. اب جب بوڑھا ہو گیا تو اسباب ختم. بیوی شروع سے باندھے، اب بھی نہیں. آخرن شروع سے باندھے، قابل اولاد نہیں تو اسباب ہے نہیں. تو ملت کا بتا رہا ہے کہ تو مجھے دے بغیر اسباب کے، ما فوقل اسباب. خیال کرنا ہے. کہتے ہیں ما فوقل اسباب والی اختراع ان کی ہے، اصطلاح ان کی ہے. مدارک دیکھنا ہے. 5 پر آتے نی مما دے، بولو شابش. فضل کل با قدرت کل بے طریق الاختراع لا بے واسطۃ الاسباب العادیہ. اسباب عادیہ یہ تعطل اسباب فوقل اسباب کی ہماری اصطلاح ہے. اونچے بولو ذرا. ہاں پہلے یہ بریلر، اب ماشاءاللہ اشاعتی، کیونکہ للڑوں کی وکالت کرنی ہے نا. تو لا بے واسطۃ الاسباب العادیہ ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب دے، میرے اسباب ختم ہیں اس لیے تجھے پکار رہا ہوں. یہ ہے وکانت امراتی آکرن فہبلی، پس ہیبا کر مجھے، دے دے مجھے، مل لدن کا، اپنی جناب سے، یعنی ما فوق الاسباب، ولیاً وارث یعنی بیٹا. کیسا بیٹا؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور وارث بنے آل یعقوب کا. وجعلہ رب رضیہ، اور کر اس کو اے میرے پروردگار رضیاً پسندیدہ، جس پہ تو راضی ہو، جو تیرا مرضی ہو، مرضیاً عند اللہ. اب ذرا سمجھو، یہاں لفظ آ رہے ہیں یارثنی و یارث من آل یعقوب. یہاں ابن جریر سے ایک لغزش ہوئی، زلت قلم. علامہ ابن جریر، ویسے علامہ ابن جریر جو ہے یہ متنازع شخصیت ہے. اس کے شیعہ ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے. علامہ ابن جریر کے اختلاف اس میں ہے کہ یہ رافضی ہے یا نہیں. رافضی ذرا وہ شیعہ ہوتا ہے جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، اور وہ کان کٹا سمجھتے ہو نا، مثال کان کٹا ہوا جو تھوڑا بھونکتا بھی ہو تو وہ رافضی ہوتا ہے، اور جس کے کان شان ہوں تو وہ شیعہ ہوتا ہے. تو یہ شیعہ اور رافضی میں تھوڑا سا فرق ہے. جہاں انہوں نے لکھ دیا یارثو نی فی مالی و یارثو من آل یعقوب، میرے مال میں، و یارثو من آل یعقوب فی العلم، کیونکہ یہاں اشکال ہو رہا تھا. اس لیے یہ جو بات ہے علامہ ابن جریر کی سری نصوص کے خلاف ہے. آل تشیع اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ کیا ہے، سری نص کے خلاف بات ہے. اب ذرا میری طرف توجہ رہے. پوری میں بالکل مختصر ایک بات عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا مابین نزاع کیا ہے، جھگڑا کس بات میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی مال میں وراثت نہیں چلتی. کس میں؟ مال میں وراثت نہیں چلتی. اہل تشیع کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی مال میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. یہ مابہم نزاع. اب توجہ پوری رکھنی ہے. اچھا، یہ جو ہماری للڑ برادری ہے
یہ ایک بات کرتی ہے، اس کو بھی ذرا سوچو. یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوئی کہ نبی زندہ ہے، انبیاء زندہ ہیں. توجہ ہے میری طرف؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا بھی شیعوں کی طرح نظریہ ہے کہ انبیاء کی مالی وراثت ہے صحیح، تقسیم اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ کیا ہے، زندہ ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے؟ تو اس معاملے میں للڑ اور شیعہ برادری ایک سٹیج پہ ہیں. آل سنت کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو مالی پروگرام ہے اس کا وارث ہوتا ہی نہیں، وراثت الانبیاء مال میں جاری ہوتی ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ للڑ برادری کیا کہتی ہے کہ تقسیم کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ زندہ. ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے صحیح، تقسیم اس لیے نہیں ہوئی کہ زندہ. اور یہ فنڈز پھر جاتے ہیں جتنی بھی کلٹیاں کھائیں، ان سے کہو اچھا زندگی حیات ہے تو شہید کی کیوں تقسیم ہو جاتی ہے؟ بس گاڑی جہاں تک چلے گی. شہید زندہ عبارت الناس سے بقول ان کے، تو عبارت الناس والے کی کیوں تقسیم ہو رہی ہے اگر علت حیات ہے تو؟ پھر اس میں بھی سوچنے والی بات ہے کہ حیات اگر علت بنے تو ان کا کیا نظریہ ہے کہ صرف انبیاء زندہ ہے؟ ہر مردہ زندہ ہے. یہ تو دھوکہ دیتے ہیں. 200 سے زیادہ کتب میں لکھا ہر مردہ زندہ، ہر ایک کی روح واپس آ گئی. پھر تو کسی کی وراثت جاری ہو ہی نہیں. ان کی بیوہ کے لیے بھی مسئلہ بنے گا. زید الحسینی والا مردہ گھر چلا گیا تھا، وہ رحمت کائنات کا حوالہ میں نے دیا اور سال کے بعد بیٹا بھی. تو اب تو یہ انبیاء کی بات نہیں ہے، یہ تو ابو جہل کی زندہ مانتے ہیں، عتبہ شیبہ کو زندہ مانتے ہیں، اس کی بھی روح آ گئی، اس کی بھی روح آ گئی. تو چلو ان سے تو ہم نمٹیں گے مسئلہ حیات میں. اب آؤ ان کے بڑے بھائی شیعہ. تو وراثت مالی ہمارا یہ دعویٰ ہے نہیں ہوتی. ہم اہل تشیع سے کہتے ہیں صرف ایک دلیل جس میں ما بن نزاع صراحتاً مذکور ہو، جھگڑا وراثت میں نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نبی کی وراثت ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہے، لیکن کس وراثت میں؟ بولو بولو، کس میں جھگڑا ہے؟ وراثت مالی میں. یہ ہمارے مولوی بڑی غلطی کرتے ہیں، جی نبی کی وراثت نہیں ہے. نہیں کیوں ہے؟ پیغمبر کی وراثت ہے، لیکن ہے کس میں؟ علوم میں وراثت ہے، مشن میں وراثت ہے، اور وہ ہمارے پاس یہ موجود ہے. یہ جو کہتے ہیں نا وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وہ سچ کہتے ہیں، ان کو ملی نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر کا ترکہ کیا ہے؟ ترکتو فیکم امرین، تمہارے اندر میرا ترکہ 2 چیزیں ہیں. تو وراثت کس میں جاری ہوتی ہے؟ ترکہ میں. تو پیغمبر کا ترکہ کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، پہلا کتاب اللہ ہے، اور دوسرا سنت نبی ہی، پیغمبر کی سنت ہے. تو یہ بیچارے للڑ بھی کہہ رہے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوئی. شیعہ کہتے ہیں جناب صحابہ نے دبا لی اس لیے تقسیم نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں جناب تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، اس لیے کہ تمہیں ملی نہیں ہے. ہمیں مل گئی، تمہیں نہیں ملی. اور اگلی بات ذہن میں رکھنا، جس طرح باپ کی وراثت کے لیے صحیح النسب ہونا شرط ہے، پیغمبر کا وارث بننے کے لیے صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے. باپ کی وراثت کے لیے جسمانی حلالی ہونا شرط ہے. اگر پڑوسیوں کا ہے اسے نہیں ملے گی. شرعی مسئلہ ہے، حلالی ہو، اب جسمانی حلالی ہو. اور پیغمبر کا وارث بننے کے لیے شرط ہے کہ روحانی حلالی ہو. مشرک یا بدعتی نبی کا وارث نہیں بنتا. کہتے ہیں جی ہمیں ملی نہیں، ابھی تک رو رہے ہیں. دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں تقسیم نہیں ہوئی. میں نے کہا تمہارا نسب ہی ثابت نہیں.
تم ہو ہی مشرک اور بدعتی، مشرک اور بدعتی کو نبی کی وراثت نہیں ملتی. ہوگی. اچھا اب جو مابین نزاع اس پہ آؤ، ایک دلیل بھی شیعہ کے پاس نہیں، ایک بھی نہیں کہ وراثت مال میں بھی ہوتی ہے انبیاء کی. اور باغ فتح کا مسئلہ میں سمجھا چکا ہوں، ہے ذہن میں؟ وہ تو طے ہی نہیں وراثت ہے یا ہیبہ ہے، پہلے طے تو کرو. ہیبہ ہے تو وراثت نہیں، وراثت ہے تو ہیبہ نہیں. تماشا بنایا ہوا ہے، کیس ہی متعین نہیں. آج تک صدیق کو بھونکا جا رہا ہے اور اپنا موقع متعین نہیں کہ وہ ہیبہ ہے یا وراثت ہے. کوئی سمجھ نہیں. پھر ساتھ یہ جو قرض ہے یہ قیامت تک شیعہ پہ قرض رہے گا. ہم کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے جو مطالبہ کیا تھا یہ مطالبہ ان کا برحق تھا یا ناحق تھا؟ اگر مطالبہ برحق تھا تو ابو بکر صدیق خلیفہ برحق ہے. اگر یہ مطالبہ ناحق تھا تو سارا شیعہ مذہب جہنم درگور ہو گیا. مطالبہ ہی ناحق تھا تو جھگڑا کس پہ ہے؟ کیونکہ شیعہ مذہب کا ضابطہ موجود ہے کہ خلیفہ ناحق ہو اس سے اپنا حق طلب کرنا بھی حرام ہے. ناحق خلیفہ سے حق طلب کرنا حرام ہے. تو حضرت فاطمہ کا مطالبہ کرنا یہ پوری دنیا شیعت کی موت ہے. اور آج تک وہ جب لاہور میں جھگڑا ہوا تھا کچھ وہاں سے آئے تھے المنتظر والے اور سوال بھیجے تھے جب خلاف وہ جو ایک کتیا نے بھونکا تھا صدیق اکبر کے بارے میں تو وہاں پر پھر وہ آئے، وہ لمبا چوڑا. تو میں نے ان سے یہی بات جب رکھی تو وہ آئے، وہ کہتے کچھ سوال لے کے آئے تھے کہ ان کا اگر جواب دے تو ہم گفتگو کے لیے منتظر کا کوئی ذمہ دار ہے اس کو تیار کریں گے. تو وہ جب میں نے یہ بات کی تو آج تک دوبارہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا، نہ ادھر آئے. میں نے یہی جہاں سے بات کی وہ بات لمبی وہ ریکارڈ میں موجود ہے، وہ آپ سن لیں. تو یہاں سے استدلال کرنا یارے سو نہیں با یارے سو یہ دلیل پیش کرتی ہے. تو ہمارا یہاں پر دو سوال ہے اور قرض ہے. پہلا یہ کہ حضرت زکریا وہ کہہ رہے ہیں میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اگر یہ وارث وراثت مال میں تو بیٹا زکریا کا آل یعقوب کا کیسے وارث بن رہا ہے؟ کون سا سراجی کا ضابطہ ہے؟ کون سا وراثت کا ضابطہ ہے؟ آپ میری بات سمجھے ہو؟ کوئی سمجھ نہیں آئی. اور بولو بھائی بیٹا زکریا کا اور مال کس کا لے رہا ہے؟ آل یعقوب کے اپنے بیٹے وارث بنیں گے زمین مال میں. زکریا پیغمبر کا بیٹا ان کا وارث کیسے بنے گا؟ اور یہ ایسا یہ کنڈا ہے کہ شیعت تڑپ جائے گی. اس کا جواب تھی کار استدلال. اور دوسرا یہاں پر ذرا خیال کرو اندر بلین یرثنی بیٹا جو ایسا بیٹا جو میرا وارث بنے، ایسا بیٹا جو میرا اس میں غور کرو، ایسا بیٹا جو میرا وارث بنے. بھائی بیٹا جو مال میں وراثت ہوتی ہے نا وہ ہر بیٹا وارث ہوتا ہے. مال کا وارث ہر بیٹا، چاہے پولیو کا مریض ہو، چاہے سگریٹ کا مریض ہو، چاہے چرس کا، مال کا وارث تو ہر بیٹا ہے. یہ کہتے ہیں ایسا بیٹا دے جو میرا وارث بنے. کہ ایسا بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر صرف بیٹا مال کا وارث مانگنا تھا تو پھر کوئی بیٹا بھی ملتا وہ مال کا وارث بن جاتا. ایسا بیٹا کہہ رہے ہیں یہ ایسا بیٹا یہ روحانی وارث ہے، علم نبوت کا وارث ہے، کیونکہ مال کی وراثت کا ہر بیٹا وارث بنتا ہے اور جو علمی وراثت ہے وہ کوئی بیٹا وارث بنتا ہے. اس لیے حضرت زکریا کہتے ہیں مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث بنے. تو کون سی وراثت مراد ہوگی؟ پتہ نہیں آپ کو یہ باریکی سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟
ہاں آنی چاہیے کہ مال کا اگر وارث مانگنا تھا تو پھر آگے یارث و صفت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مال کا وارث تو ہر بیٹا بنتا ہے۔ پھر اس دعا کا کیا معنی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث بنے؟ کوئی بیٹا بھی ملے وہ وارث ہوگا۔ اور تیسرا، اس عمر میں ذرا سوچو، اس عمر میں پیغمبر رو رہا ہو کہ یا اللہ میرا مال کوئی اور نہ لے جائے۔ کتنا مال تھا حضرت زکریا کے پاس؟ اس طرح تو کوئی دنیا دار بھی نہیں روتا اس عمر میں۔ مال کی فکر کر رہا ہے کہ میرا مال لے جائیں گے پڑوسی یا بھائی بندے، رشتہ دار، پتریر، کزن، ان کے پاس میرا مال چلا جائے گا۔ یہ پیغمبر کی عظمت کے بھی خلاف ہے، شان کے بھی خلاف ہے کہ یوں دعائیں کریں کہ یا اللہ میرا جو مال ہے کہیں میرے کزن نہ لے جائے، اس لیے مجھے بیٹا دے کہ میری چارپائی ان کے پاس ہو، میری لوٹا ان کے پاس ہو، میری چائے والی چینک ان کے پاس ہو، اور میری زمین کا وہ وارث بنے۔ یہ تو کسی جٹ دنیا دار کے بارے میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا۔ حضرت زکریا تو اللہ کے معصوم نبی ہیں۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس عمر میں ماں پیغمبر آتے ہی مال کی محبت نکالنے کے لیے، اگر پیغمبر ہو اور ایسا مال کا محب بنا ہو کہ بڑھاپے میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یا اللہ میری گھر کہاں جائے گا، میرا کمرہ کہاں جائے گا، میری زمین کوئی اور لے جائے گا، میرا مال، تو یہ نبی کی عصمت کے بھی خلاف ہے، نبی کی عظمت کے بھی خلاف ہے۔ کتنی باتیں میں نے عرض کی؟ یہ تین ایسے نکات ہیں کہ ایران تک شیعہ چیخیں، ان کے پاس جواب نہ ان کے باپ کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے۔ اب چوتھی آخری ضرب بھی سن لو۔ یہ جو کہتے ہیں نا حدیث، جو بات تو لمبی ہے، اب وقت گزرتا جا رہا ہے اور میں آگے بھاگنا چاہتا ہوں لیکن نکل نہیں سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عموماً یہ پیش کرتے ہیں جو صدیق نے حدیث پیش کی تھی وہ خبر واحد ہے، اور قرآن میں منصوص مسئلہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ قرآن میں نص دکھاؤ، یہ تمہارا بکواس ہے، کہیں قرآن میں نص نہیں ہے، سمجھ گئے میری بات؟ دوسرا جو صدیق نے پیش کیا وہ خبر واحد نہیں، جو صدیق نے پیش کیا علی کی شہادت کے ساتھ پیش کیا، اور متواتر ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ خبر کیا ہے؟ متواتر، اور ہم اس کا تواتر ثابت کر سکتے ہیں، وہ قطعی و ثبوت ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر وہ تو صدیق کی بات ہے، آج ذرا تمہارے امام معصوم کا قول بھی سنا دیتا ہوں۔ اور شیعہ کے ہاں امام معصوم کے قول کا انکار مستقل کفر ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عصمت ائمہ کا نظریہ ہے۔ اب سنو، آپ کے پاس لکھا ہے نیچے ایک حوالہ، وہ محمد بن یعقوب الکلینی، وہ ان کا حوالہ ہے، کس سے ذکر کر رہے ہیں؟ ان ابی عبداللہ جعفر الصادق، جعفر الصادق امام ہے، اس سے نقل کر رہے ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا، انبیاء نہیں وارث بناتے درہمن ولا دینارن، درہم کا اور نہ دینار کا، انما اورثوا احادیث من احادیثہم، انبیاء کس میں وارث بناتے ہیں؟ احادیث میں، درہم دینار میں وارث نہیں بناتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ آگے دوسری بھی لکھی ہے، اور اس پر مزید جو ان کی روایات شیعہ کی، وہ آپ کو یوصیکم اللہ پہ لکھی ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہاں پر دیکھ لینا۔ تو ہمارا مقصد شیعہ کا امام معصوم بھی وہی بات کر رہا ہے جو ہمارا صدیق کر رہا ہے۔ کوئی بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ پچھلے صوفی کیوں نہیں بول رہے؟ ہاں، ایران سے تو نہیں آئے ہوں گے، کیا متاثرین ہیں؟ ہاں بولو خدا کے بندے۔
اب یہ باتیں تم ساری زندگی ڈھونڈتے رہو، تمہیں نہیں ملیں گی یار سونی۔ باقی انشاءاللہ آگے پھر آ رہا ہے مسئلہ، بقیہ اسی پہ ہوگا، آگے پھر وراثت کا مسئلہ آئے گا۔ آپ کے پاس آیات کچھ لکھی ہیں، سورہ فاطر آیت 32، آراف 169، شورا 14، ان آیات پہ بھی وہاں بات ہوگی۔ اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ وراثت کتاب والی، کہ وراثت مال والی نہیں، بلکہ کس والی ہے؟ روحانی وراثت، علم والی وراثت، ثم اورثنا الکتاب، کتاب والی وراثت۔ تو جہاں ایک اور عنوان ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو علمی وراثت ہے اس پہ وراثت کا لفظ بھی آتا ہے یا نہیں، تو یہ ایتے اس مقصد کے لیے یہاں تائیدات ہیں۔ لیکن ابھی آگے چلو، وجعلہ رب رضیہ،